بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ آج نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہ 5ویں سپارے کے نصف سے لے کر 6 سپارے کے اخیر تک یعنی 1.5 سپارے پر مشتمل ہے۔ گزشتہ نماز تراویح میں گزشتہ شب جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں سورۃ النساء میں ایک آیت مبارکہ نکاح سے متعلق آتی ہے، اور وہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ مرد حضرات کو یاد بھی رہتی ہے۔ اکثر مرد اسے ذوق سے سمجھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، لیکن آیت کا ایک حصہ بالعموم زیادہ دہرایا جاتا ہے، اور اسی آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم عورتوں سے ایک، اور اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہو تو 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، 3 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، اور 4 سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ بات بالکل بدیہی اور واضح ہے کہ شریعت مطہرہ نے ایک مسلمان مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ایک کڑی شرط بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مرد ایک شادی کر لیتا ہے اور عورت کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے، اور کچھ زمانے کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ دلچسپی میری نہیں ہے، یا میلان کسی اور جانب ہو جاتا ہے، تو اب وہ کسی اور عورت سے نکاح کرتا ہے، اور صورتحال ہمارے معاشرے کی عام طور پر یہی ہے کہ پہلی بیوی کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے حضرات تو اسے بالکل طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں کہ اب 2 کا بوجھ کون اٹھائے گا، اور کچھ حضرات یہ کرتے ہیں کہ پہلی سے تعلق منقطع تو نہیں کرتے، اسے طلاق تو نہیں دیتے، البتہ اسے عضو معطل بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کا خیال رکھنا، نہ حقوق ادا کرنا، اور نہ خرچ دینا، نہ اس کی ضروریات کی کفالت کرنا۔ تو یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے 1 سے زائد نکاحوں کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن ساتھ فوراً یہ بات بھی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ دیکھو اگر انصاف نہیں کر سکو گے اس بات کا ڈر ہے تو پھر ایک ہی بہتر ہے، ایک ہی بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 1 سے زیادہ نکاح کیے اور بیویوں کے مابین انصاف نہیں کیا، سب کو یکساں حق نہیں دیا، فرمایا قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا میدان محشر میں، ایک جانب کا دھڑ اس کا گرا ہوا ہوگا۔ یہ علامت ہوگی کہ اس نے انصاف نہیں کیا، ایک جانب میلان زیادہ رکھا، دوسری جانب کم رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو اجازت دے دی گئی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یعنی یہ پابندی آپ سے اٹھا دی گئی کہ آپ کس کو کتنا وقت دیتے ہیں اور کس کو کتنا نہیں دیتے۔ یہ خصوصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو اس خصوصیت کے باوجود آپ کا معمول یہ تھا کہ ازواج مطہرات میں برابری فرماتے تھے، شب باشی میں برابری فرماتے تھے، وقت دینے میں برابری فرماتے تھے، سفر پر لے جانے میں برابری فرماتے کہ قرعہ ڈالا کرتے تھے، قرعہ اندازی باقاعدہ ہوتی تھی، اور پھر بھی اللہ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ تو میرا بنایا ہوا نظام ہے اور دل پر مجھے اختیار نہیں ہے۔ جب مرض الوفات کا زمانہ آیا تو آپ کا خیال یہ تھا کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال تھا کہ میں ان کے حجرے میں قیام کر لوں، مجھے کچھ راحت مل جائے، قلبی میلان زیادہ تھا، انسیت زیادہ تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اختیار دیا ہوا تھا، آپ چاہیں تو اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ رہیں، کسی کے ساتھ کتنا وقت گزارنا چاہیں، کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جانے سے پہلے باقی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ اگر سب خوشی سے اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر سب خوشی سے اجازت نہ دیں تو پھر جس کی باری ہے وہی سلسلہ چلتا رہے، جب عائشہ کی باری آئے گی تو میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ سب نے اجازت دی کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں، آپ جیسے چاہیں ویسے عمل فرمائیں۔ تب آپ تشریف لے گئے۔ ہمارے زمانہ قریب میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح فرمائے۔ پہلی شادی ہوئی، نکاح ہوا اور اولاد نہیں ہوئی، تو پیرانی صاحبہ نے خود اجازت دی، اچھی بات ہے آپ اور نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، تو آپ نکاح فرما لیں۔ اور پھر ساری اہل خانہ کی طرف سے اصرار ہوا تو آپ نے دوسرا نکاح فرما لیا، لیکن اللہ کی مرضی ہے اولاد پھر بھی نہیں ہوئی۔ اولاد، حالانکہ اتنے بڑے اپنے زمانے کے پیر ہیں، ہمارے یہاں ایک تصور ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دو۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد نہیں دیتے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی حاجت ہو یا تمہاری حاجت ہو، حاجت اللہ نے پوری کر دی۔ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ پڑھا لکھا باشعور انسان ہوگا فوراً سمجھ جائے گا اس بات کو، اور اگر رٹی رٹائی ہوئی کسی لائن پر چلنے کا عادی ہوگا، وہ کہے گا نہیں یار ہمیں تو اللہ ہی دے گا، باقی ان کا جو مسئلہ ہے نا یہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دوسرے نکاح کے باوجود اولاد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ گھر میں ذکر چلا تو بڑی پیرانی صاحبہ نے کہا حضرت آپ نے تو 2 نکاح کر لیے، تو اب آپ کے مریدین کی تو اللہ ہی خیر کرے، وہ بھی سب 2 3 کریں گے، میرے پیر صاحب کی سنت ہے تو ہم بھی زیادہ شادیاں کریں۔ تو آپ نے، پیرانی صاحبہ نے حضرت سے فرمایا آپ نے 1 سے زیادہ شادیوں کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنبھل کر بیٹھ کر فرمانے لگے بی بی آپ نے یہ کیا کہا؟ میں نے ایسا عدل قائم کیا ہے کہ اب میرے مریدین میں سے 1 سے زیادہ نکاح کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں ایسا عدل یا نہیں کر سکتے۔ اور اتنا عدل، یہ سفر پر جاتے تھے، خط لکھتے تھے تو جتنا خط اس کو اتنا ہی خط اس کو، حتیٰ کہ سطروں اور جملوں میں بھی برابری فرماتے تھے۔ کون کر سکتا ہے اتنا؟ اس کے بس کی بات ہے۔ تحفہ لاتے تھے تو بالکل یکساں لایا کرتے تھے، ان کے گھر میں اگر اچھا گیا، بعد میں انہوں نے دیکھا تو کہیں دل خراب نہ ہو، یہ خیال نہ کریں کہ ہمیں انہوں نے کمتر چیز دے دی اور ان کو اچھی چیز لا کر دے دی۔ حتیٰ کہ ساری بستی میں یہ مشہور تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ لوگ تحفہ لاتے تھے تو ایک جیسا لاتے تھے اور دونوں گھروں کے لیے الگ الگ لاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ دیہاتی زبان میں کہتے تھے کہ مولوی جرا بہت کرے، حضرت کے لیے مشہور تھا کہ یہ مولوی جرا بہت کرے، اگر ہم 2 رنگ کی چیز لے جائیں گے تو کہیں گے بھئی یہ تو زیادہ اچھا رنگ ہے، وہ ایسا رنگ ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر حضرت کی خدمت میں 2 تربوز پیش کیے اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہے، اب دیہاتی تو دیہاتی ہوتا ہے نا، تو حضرت سے کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو دونوں گھروں میں برابری کرے،
تو میں یہ تلوا کر لایا ہوں، ایک وہاں بھجوا دے ایک وہاں بھجوا دے۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ تلوا کر لائے ہو اور ان کا ذائقہ برابر کیسے ہوگا؟ اگر ایک کے ہاں سرخ اور میٹھا چلا گیا اور دوسری کے ہاں پھیکا چلا گیا تو یہ تو برابری نہ ہوئی۔ دیہاتی آدمی، سادہ آدمی، اس نے کہا، حضرت سے کہا کہ مولوی صاحب میں اس میں بڑھ تو نہیں گیا کہ میں اس میں بڑھ تو نہیں گیا، یعنی مجھے اندر کا کیا پتا کہ اندر سے کیا ہے، رنگ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ حضرت نے فرمایا لاؤ اس کو ہم برابر کرتے ہیں، اور پھر منگایا، درمیان سے چھری منگا کر دونوں کو کاٹا، اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ، اس کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگایا۔ فرمایا دیکھو تم تلوا کر لائے تھے، ہم نے اس کے ذائقے کو بھی برابر کر دیا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اتنی بات کو یاد رکھنا کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اور اگلی بات کو فراموش کر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کی شرط کے ساتھ اجازت عنایت فرمائی ہے۔ آج جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کی والدہ کا بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو یہ آئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ اصل میں عیسائی یہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے، ان کی حیثیت زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے مثال دی کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اگر یہ بات ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کا درجہ بڑھ گیا، تو حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے تو نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ تمہارے نزدیک بھی اگر یہی معیار فضیلت ہے، یہی بزرگی کی بات ہے، تو پھر درجہ کس کا بڑا ہونا چاہیے؟ آدم علیہ السلام کا بڑا ہونا چاہیے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ آج جو حصہ تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل قرار دیا ہے۔ ایک فرقہ جس سے یعقوبیہ کہا جاتا ہے، وہ تو براہ راست اس بات کے قائل ہیں، آج بھی موجود ہیں عیسائیوں میں، وہ اس کے قائل ہیں کہ ساری بات اپنی جگہ پر، ساری تفصیل چھوڑ دو، اگر کوئی خدا ہے یا خدا کہلانے کے لائق ہے تو یعقوبیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ خود خدا ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ ہے نستوریہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی ہیں، خدا کی زوجہ ہیں۔ یہ نستوریہ کا عقیدہ ہے۔ اور ایک عام عقیدہ جو عام طور پر عیسائیوں میں زیادہ رائج ہے، عام نصارہ کا جسے عقیدہ سمجھا جاتا ہے یا غالب اکثریت کا عقیدہ سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دراصل خدائی ایک اقلیم کا نام ہے، اور اس خدائی میں 3 افراد شریک ہوتے ہیں تو اقلیم مکمل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کون سی خدائی کی اقلیم ہے اور کون سے 3 افراد اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کہا ایک تو اللہ، دوسرے عیسیٰ، تیسرے مریم۔ یہ 3 ہیں تو ان 3 سے مل کر ایک خدائی وجود میں آتی ہے، اور اس ایک خدائی کے اندر یہ 3 پائے جاتے ہیں۔ یہ مشہور عقیدہ ہے، جس کو جو مشہور ہے عقیدہ تثلیث کے نام سے، عقیدہ تثلیث کے نام سے، کہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے، یعنی 3 مل کر ایک اقلیم بنتی ہے خدائی کی، اور اس ایک کے اندر یہ 3 موجود ہیں۔ اتنا پیچیدہ عقیدہ ہے کہ آج بھی عیسائیوں کے ہاں اسے سب سے زیادہ دشوار ترین عقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو بات یہ آئی قرآن مجید میں کہ انہیں کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر کمال ہے تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔
کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور اگر یہ وجہ فضیلت ہے کہ باپ نہ ہو تو بزرگی زیادہ ہو جائے یا فضیلت حاصل ہو جائے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ان کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، اللہ نے براہ راست مٹی سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور خود ان میں روح ڈالی ہے۔ آگے چل کر ایک دلیل بڑی خوبصورت دی گئی قرآن مجید میں، وہ دلیل یہ دی گئی کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا ان کی ماں نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہیں اور یہ دونوں خدائی میں شریک ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو استنباط اور استدلال کا انداز ہے وہ سب سے زیادہ شاندار اور مستحکم انداز ہے، بہت خوبصورت انداز ہے۔ آج جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں ایک مقام آیا ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں کی شان یہ ہے وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں بھی ایک سچی با کردار با حیا شریف خاتون گزری۔ لیکن یہ تعریف کرتے کرتے اللہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی ہے، بڑا خوبصورت استدلال ہے، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹے کھانا بھی کھاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کتنی تعجب خیز بات ہے، اگر کوئی بڑی شخصیت آئے، کوئی جلسہ ہو، پروگرام ہو، اور ان کی ڈگریاں بتائی جا رہی ہوں، جی یہ ڈگری بھی ان کے پاس، یہ شخصیت ہے، یہ تجربہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور وہ کمپیرنگ کرنے والا چلتے چلتے گئے حضرت کھانا بھی کھاتے ہیں، تعجب خیز نہیں لگے گا یہ کہ یہ کیا بات ہے؟ ایک جانب مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، ماں کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ پورے قرآن میں یہ انداز استدلال کہیں بھی نہیں ہے کہ چلتے چلتے رسولوں کے تذکرے میں یہ کہیں کہا گیا ہو کہ وہ کھانا کھاتے تھے، لیکن یہاں پر بتایا گیا کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹے کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے پر ضرب لگائی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ بھی خدائی میں شریک ہیں اور مریم بھی خدائی میں شریک ہیں، یا خدا کی بیوی ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ خدا کھاتا نہیں ہے اور خدا پیتا نہیں ہے، خدا کی خدائی ہر چیز پر ہے، وہ کھانے سے بھی پاک ہے اور پینے سے بھی پاک ہے، اور ان دونوں کی حالت یہ تھی کانا یا کلان الطعام، یہ تو روزانہ کھانا کھاتے تھے، یہ تو روز کھانا کھایا کرتے تھے۔ چونکہ یہ کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ ایک چیز اور قرآن مجید میں آج بیان ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 3 عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک یہودیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نبی مانتے ہیں نہ کوئی شریف النفس انسان مانتے ہیں، اور ان کی والدہ مریم کو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی معجزے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نعوذ باللہ بات نقل کرنی پڑتی ہے سمجھانے اور بیان کرنے کے لیے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کوئی پاک باز عورت بھی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی برائی کی وجہ سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے، یعنی ان کی ماں کی جانب حضرت مریم کی جانب بدکاری کی نسبت کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل افراط پر مشتمل ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک افراط کسی کو بڑھاتے بڑھاتے اوپر لے جانا، ایک تفریط گھٹاتے گھٹاتے بالکل نیچے گرا دینا۔ یہودیوں نے تو نیچے گرا دیا اور عیسائیوں نے افراط کا معاملہ کیا، انہوں نے اوپر چڑھا دیا۔ انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، ارے تم نبی کہتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ خود خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہے، اور ان کی ماں کے کیا کہنے، ان کی ماں کی تو صورتحال یہ ہے یہ خدا کی بیوی ہے۔ اب انہوں نے افراط کا معاملہ کیا اور چڑھاتے چڑھاتے اتنا اوپر پہنچا دیا کہ انہیں بندگی سے اٹھا کر خدائی تک پہنچا دیا۔ یہ عیسائی ہے۔ اور تیسرا عقیدہ مسلمانوں کا ہے جو درمیان میں ہے، بالکل
امتاً وسطا، اللہ نے ہمیں ویسے بھی درمیانی امت بنایا ہے، یعنی ہم افراد سے بھی پاک ہیں، تفرید سے بھی پاک ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدائی میں شریک ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک خاص معجزے سے ہوئی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں یہودی غلط کہتے ہیں، بی بی مریم پاک باز خاتون ہے، پاکیزہ عورت ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں اس وقت، اس بارے میں بھی مختلف نظریے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، اور عیسائی تقریباً 2000 سال سے زیادہ ہو گئے آنسو بہاتے بہاتے، صلیب گلے میں لٹکا کر وہ آنسو ہی بہاتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کو انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سولی چڑھا دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے نبی سولی چڑھ گئے۔ اچھا بھئی تمہارے نبی سولی کیوں چڑھ گئے؟ تم تو کہتے ہو ہمارا نبی نبی نہیں ہے، خدا ہے، تو خدا کو بھی سولی دی جا سکتی ہے، اور یا خدا کے بیٹے کو سولی دی جا سکتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ دنیا میں نظریات کے اعتبار سے عیسائی کمزور ہے۔ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو خدا یا خدا کے بیٹے کو سولی کیسے دی جا سکتی؟ وہ کہتے ہیں دراصل اس نے ہماری خاطر قربانی دی ہے، قیامت تک جتنے ہم جرائم کریں گے، گناہ کریں گے، کفارہ پہلی دے کر چلا گیا۔ ابھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیائے عیسائیت میں جو بہت زیادہ گمراہی پھیلی وہ اس عقیدے کی وجہ سے پھیلی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم بعد میں کریں گے، کفارہ خدا کا بیٹا پہلے دے گیا، وہ سارے کام پہلے کر گیا ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی دے دیا، نصرانی یہ کہتے ہیں کہ سولی چڑھ گیا، اور مسلمان صحیح عقیدے پر ہیں، درست معلومات رکھنے والے ہیں۔ قرآن میں اس حوالے سے سب سے بہترین بات بیان کی گئی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اب دیکھیں مارنے والے کو بھی نہیں پتا ہم نے مار دیا یا نہیں، جسے قتل کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی قوم کو بھی نہیں پتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو قتل کر دیا انہوں نے بس، جبکہ مسلمان صحیح علم رکھنے والی قوم ہیں، اور قرآن و سنت کی برکت سے مسلمان بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کون تھے، بی بی مریم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور انہیں قتل کیا گیا یا نہیں، سولی چڑھایا گیا یا نہیں، یہ صرف مسلمان بتا سکتے ہیں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے نہ سولی چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے قتل سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہ ایسا عقیدہ ہے، اس کی ہوا نہ یہودیوں کو لگی نہ نصرانیوں کو لگی۔ یہ معاملہ کیا ہوا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، چونکہ خلاف عادت پیدا ہوئے تھے باپ کے بغیر، تو ان کی ولادت کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، اور جب یہ بڑے ہوئے اور مقام نبوت پر باقاعدہ طور پر اعلان نبوت ہوا، بعثت جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کا رجوع بہت زیادہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظیم الشان نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ چنانچہ یہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ابرص کو، کوڑی کو، اندھے کو، مادر ذات نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے اور ہاتھ آنکھوں پر پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے ان کے معجزات دیکھے اور ان کی پیدائش کو دیکھا تو بہت بڑی تعداد ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہودیوں سے یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے طے کیا کہ بھئی اگر یہی معاملہ رہا، آج تک روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت یہودیوں کی تھی، اگر اس کو یہ مقام مل گیا تو ہمارا تو مقام ختم ہو جائے گا۔ اب وہ حسد کا شکار ہو گئے، انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور نعوذ باللہ سولی چڑھا دیا جائے۔ تو ایک بڑی صلیب اور سولی بنائی گئی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع ہوئی. آپ کو پتہ چل گیا آپ کے کچھ حواری تھے. یہ حواری جو تھے جیسے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ جو تھے ان کو حواری عیسیٰ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے، اذ قال الحواریون. آپ کے جو حواری تھے آپ نے ان سب کو بلایا ایک مکان میں، اور بڑی عاجزی والی شخصیت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، متواضع انسان تھے. ان کے لیے کھانا پکایا، اور جب انہیں بٹھایا تو نبی نے اپنے ہاتھ سے پانی کا برتن پکڑا اور ان کے ہاتھ دھلائے اپنے حواریوں کو، اور انہیں کھانا کھلایا، اور ان سے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے یہودی نقصان پہنچائیں گے، قتل کر سکتے ہیں مجھے، تو میں تمہیں کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. پھر انہیں بہت ساری باتیں سمجھائیں. اب اس میں ان حواریوں میں سے ایک حواری کی نیت خراب ہو گئی. اس نے سوچا کہ عیسیٰ بچیں گے تو نہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور انہیں عنقریب قتل کر دیا جائے گا. تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ قتل تو ویسے ہی ہو جائیں گے، کیوں نہ میں یہودیوں کو جا کر مخبری کر دوں اور بتا دوں کہ عیسیٰ کس مکان میں ہیں، تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. اب دیکھیں یہ ایسا وقت ہے کہ نبی کے ساتھ وفا کا وقت ہے، اور کون سا شخص وفا توڑ رہا ہے اور کس انداز میں. وہ گیا یہودیوں کے پاس اور جا کر خبر کی، اور جا کر بتایا کہ وہ فلاں مکان میں ہوں. تو انہوں نے بہت تھوڑی سی رقم، بعض حضرات نے لکھا ہے چند سکے یا ایک آدھ کوئی درہم، اس زمانے کا کوئی چھوٹا سا سکہ تھا، وہ دیا اسے، اور اس نے اپنے نبی کو اتنی معمولی رقم کے بدلے مخبری کر کے بیچ دیا. اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ایک مکان میں لے گئے، وہاں قید کر دیا. اور پھر انہوں نے یہ انتظام کیا کہ ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ جا کر حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر لاؤ، عیسیٰ کو پکڑ کر لاؤ. چنانچہ وہ اندر گیا تو اس نے اندر منظر یہ دیکھا کہ یہ جو چھت میں روشن دان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روشن دان سے نکل کر آسمانوں پر جا رہے ہیں. وہ تو دنگ رہ گیا. اس کے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح آسمانوں پر چلے جائیں گے. یہودی تو انہیں کوئی شریف النفس انسان بھی نہیں مانتے تھے، نبی ماننا تو بڑی بات ہے. تو اس نے دیکھا کہ عیسیٰ تو باہر بارش ہو رہی ہے اور عیسیٰ بڑے آرام سے نکل کر آسمانوں پر جا رہے ہیں. بعض رات نے لکھا اس نے دیکھا کہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں. یہ بڑا حیران ہوا اور مبہوت ہو کر وہیں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے مشابہ ہو گئی. جب کافی دیر ہو گئی یہ باہر نہیں نکلا تو لوگ اندر آئے تو اس کا چہرہ چونکہ مشابہ تھا، اسے پکڑا اور لے جا کر سولی چڑھا دیا. اب یہ جو قرآن میں فرمایا گیا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ مشتبہ ہو گیا. سولی چڑھانے کے بعد یہودیوں نے آپس میں سوال کیا اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی جو کمرے میں گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور بعض رات نے لکھا ہے سولی چڑھانے کے بعد اس کا چہرہ اصل حالت پر واپس آ گیا. غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اوہو یہ تو عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا آدمی ہے جسے ہم نے اندر بھیجا تھا. اب ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ وہی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اس بات کا جواب قیامت کی صبح تک نہ یہودیوں کے پاس ہوگا نہ نصرانیوں کے پاس ہوگا. اس کا جواب قرآن مجید کے اس حصے میں اللہ نے نازل فرمایا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل کر سکے نہ سولی دی جا سکی، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی. ایک اور آج ایک مسئلہ قرآن مجید میں آیا ہے جسے مسئلہ تیمم کہا جاتا ہے. وہ مسئلہ تیمم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی موجود نہیں اور اسے وضو کا تقاضا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، پانی نہیں ہے، یا ناپاک ہو چکا ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، تو قرآن مجید میں فرمایا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ ایسے موقع پر پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خصوصیات عطا فرمائی، ان خصوصیات میں سے جو پہلوں کو نہیں ملی.
ایک خصوصیت یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے اس زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، یعنی جہاں چاہیں میں اور میری امت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ پلیٹ فارم پہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، ہوائی اڈے پر، سڑک پر، فٹ پاتھ پر، بازار میں۔ کوئی اور ملت یا امت ایسی نہیں ہے جو ساری روئے زمین پر عبادت کرتی ہو، وہ سب عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بھی بنا دی گئی، وطہورا، اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ پانی نہ ہو باقی لوگ پریشان ہوں گے، مسلمان پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مٹی سے تیمم کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں ہے، یا کم از کم 1 میل کے ایریے میں پانی موجود نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے، لوگ اوپر نیچے فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک کے فلیٹ میں پانی نہیں ہے، دوسرے میں ہے، کہتے ہیں میرے یہاں تو پانی نہیں ہے، میں تو تیمم کر لوں۔ 1 کلومیٹر یا 1 میل نہیں ہے، اگر وہ نیچے اترے تو محلے میں موجود ہے، دائیں بائیں موجود ہے، ایسی حالت میں تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، پانی جہاں ہے وہاں دشمن ہے یا کوئی درندہ ہے، یا علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ وہ صورت ہے کہ پانی ہے لیکن تیمم جائز ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ پانی نہ ہو اور 1 میل تک پانی دستیاب نہ ہو، اب یہ تیمم کر سکتا ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ 2 ضربیں ہیں، تیمم ضربتان۔ ایک ضرب مٹی پر ہاتھ مارے، اچھا ہر اس چیز پر تیمم ہو سکتا ہے جو جنس ارض سے ہو، مٹی کی، زمین کی جنس سے ہو، یہ ماربل زمین کی جنس سے ہے، ٹائل مٹی سے بنتا ہے، پکایا جاتا ہے، زمین کی جنس سے ہے، اسی طریقے سے پتھر ہے، چٹان ہے، یہ ساری چیزیں زمین کی جنس سے ہے، اڑتا ہوا گرد و غبار ہے، زمین کی جنس سے ہے۔ زمین کی جنس سے ہونے کے معنی یہ ہیں جلائے تو جلے نہیں اور پگھلائیں تو پگھلے نہیں۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ گمان کیا جاتا ہے تیمم کرنے میں کہ مٹی میں ہاتھ بھر کر چہرے پر لگائے جائے، یا مٹی واضح طور پر ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ مٹی لگنا ضروری نہیں ہے، ہاتھوں کا جنس ارض پر لگنا کافی ہے۔ آپ سفر کے لیے اپنے بیگ میں ایک صاف ستھرا ماربل کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں، پکی ہوئی اینٹ کا ٹکڑا بھی رکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے کچی اینٹ کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں، ٹائل کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے ارض سے ہیں۔ تو یہ خصوصیت ذات باری تعالیٰ نے اس امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے عطا فرمائی کہ اب قیامت تک آنے والے پانی نہ ہو تو تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور قوم کا واقعہ گزرا ہے، وہ واقعہ گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل والوں سے کہیں کہ قوم جبارین سے جہاد کرنا ہے، یہ بیت المقدس پر قابض ہو چکے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ قوم جبارین سے لڑنے کی تیاری کرو۔ اب بنی اسرائیل والے تو جلدی بات مانتے نہیں تھے، تو انہیں پتا تھا کہ بھئی یہ تو لڑنا پڑے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ یہاں سے آپ آرام سے بیٹھے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، آپ ہمارے علاقے سے نکال کر دوسرے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے جب تک کہ اس قوم کے حالات نہ پتہ چل جائے۔ اب یہ قوم کیسی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ بڑے ڈیل ڈول والی قوم تھی، لمبے قدوں والی، بڑی جسامت والی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اتنے لمبے قدوں والی قوم روئے زمین پر اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہ بڑے طاقتور و توانا لوگ تھے۔ آپ نے 12 آدمیوں کو بھیجا، ان سے کہا دیکھو بھائی اگر حالات تم کشیدہ دیکھو اور ایسے دیکھو کہ ان کے حالات قوم کے سامنے بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، خطرناک ہیں، تو تم آ کر صرف مجھے بتانا، قوم کو نہ بتانا، یہ خیال کرنا۔ یہ گئے، بنی اسرائیل کے یہودی واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے سے پہلے قوم میں گئے، کہنے لگا بھائی مت لڑنا ان سے، حالات بڑے خراب ہیں، وہ تو بڑی خطرناک قوم ہے، بڑے قد ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے، فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو جواب دینا مجھے دینا،
میں فیصلہ کروں گا کہ جہاد کرنا ہے یا نہیں۔ قوم پہلے ہی سن کر پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے، نہ لڑ سکتے ہیں نہ لڑیں گے، آپ لڑیں ان سے۔ بعض روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، یہ 12 لوگ جب وہاں گئے تو وہاں ایک شخص نے پکڑ لیا انہیں، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ سردار تھا، اس نے پکڑ لیا، ان 12 آدمیوں کو لے جا کر بیوی کے پاس دیا۔ اب کتابوں میں اللہ بہتر جانتا ہے مستند روایات میں آیا ہے یا غیر مستند ہے، لیکن یہ تفاسیر میں موجود ہے۔ اس نے کہا بھائی ان 12 کی تو چٹنی بناؤ، ان 12 کی تو پہلے چٹنی بناؤ۔ اس عورت نے ان کے رونے اور چلانے پر چھوڑ دیا۔ اب یہ آئے تو بہت خوفزدہ تھے کہ اتنا قد، اتنی لمبی قوم، ان سے کون لڑ سکتا ہے، کس کے بس کی بات ہے، تو خوف پھیلا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، آپ لڑیں، بھائی ہارون لڑے، ہم اس جہاد پر عمل نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایک وادی میں جسے وادی تیہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی میدان میں 40 سال تک سرگرداں رہے، 40 سنہ، 40 سال تک صبح چلتے تھے، شام تک سفر کرتے تھے، جب رات کو پڑاؤ کرتے تھے تو اسی میدان میں اسی مقام پر موجود ہوتے تھے۔ زندگیوں سے عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، چیختے تھے، روتے تھے، لیکن ایسی زندگی ہو گئی گویا کہ اس میدان میں انہیں قید کر دیا گیا، مقید کر دیا گیا۔ اخیر میں ایک واقعہ حابیل اور قابیل کا گزرا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ روایات سے پتہ چلتا ہے اس زمانے میں چونکہ نسل انسانی پھیل رہی تھی تو ایک نکاح کا جو نظام تھا وہ ذرا آج سے مختلف تھا، کہ ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر اگلے حمل سے 2 پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو ان کی شریعت میں اجازت تھی کہ گزشتہ حمل کی جو لڑکی ہے اگلے حمل کا لڑکا اس سے شادی کر سکتا ہے، اور گزشتہ حمل کا لڑکا اگلے حمل والی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ ایک زمانے تک اس کی اجازت رہی، اس کے بعد پھر یہ چیز موقوف کر دی گئی، اور ایک حمل سے یا ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والوں کا نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ تو حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی۔ ضابطہ یہ تھا کہ جو جس کے ساتھ پیدا ہو اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر اگلے حمل سے ہے لڑکی تو پچھلے حمل والے لڑکے سے نکاح ہوگا، اور پچھلے حمل کی لڑکی کا اگلے حمل کے لڑکے سے ہوگا۔ جب اس نے قابیل نے دیکھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت ہے، اور جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جس کا میرے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، اس نے اپنے والد حضرت آدم سے تقاضا کیا کہ یہ ظلم ہے، اور جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری شادی یا نکاح اس سے کرایا جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ شریعت کا دوسرا ہے، تمہارے ساتھ تو اس کا نکاح حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملے کے تصفیے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا، اچھا تم دونوں اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اور جس کا صدقہ یا خیرات اللہ قبول فرما لے ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دونوں نے صدقہ دیا، اور جس کی نیت خراب تھی قابیل کی اس کا صدقہ قبول نہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا پہاڑ پر رکھتے تھے، آگ آتی تھی اور جلا دیا کرتی تھی، اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوا۔ اب اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے بھائی کو دھمکانا شروع کیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر یہ شادی میرے ساتھ نہیں ہوتی تیرے ساتھ ہوتی ہے اور میری بات قبول نہیں کی جاتی تو میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، لیکن میں اس گناہ میں اور ناحق خون کرنے میں اپنے ہاتھ نہیں رہوں گا۔ بالآخر شیطان اس پر غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل ہے جو قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک عورت کی وجہ سے ہوا، منشا اس کا حسد تھا، دل کے اندر ایک حسد تھا، اس نے قتل کر دیا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ کوئی قتل ہوا تھا، نہ کسی کو دفنانے کا موقع آیا تھا، تو اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو مار تو دیا، اب کرنا کیا ہے اس کا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ ہم نے ایک کوا بھیجا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ بھی بڑا پرانا پرندہ ہے. اور اس کوے نے اس کے سامنے ایک مرے ہوئے کوے کو دفنایا. پہلے گڑھا کھودا چونچ اور پنجوں سے، جب گڑھا تیار ہو گیا تو اسے اس میں لڑکا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. جب اس نے دیکھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ تو کئی دن سے بھائی کی ناش اٹھائے پھرتا تھا زمین پر کہ میں کہاں جاؤں، کہاں چھپاؤں، کیسے پتہ چلے گا اس کا ٹھکانہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی. جب کوے کو دیکھا تو اسے سمجھ میں آئی کہ اس زندہ کوے نے مردہ کوے کو کس طرح گڑھا کھود کر دفنایا ہے اور اوپر سے مٹی ڈالی ہے. تو اس نے اس طریقے سے اس قبر کے انداز کا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آج کل دفنایا جاتا ہے ویسے کیا ہوگا، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے کوے سے سیکھ کر ایک گڑھا بنایا اور بھائی کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. علماء نے لکھا یہ پہلا قتل ہوئے زمین پر ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا. ایک نے دوسرے کو قتل کیا، حسد کی وجہ سے کیا. منشا اس کا حسد تھا اور بنیاد اس کی بنی عورت، اس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اور جتنے قتل بعض حضرات نے لکھا ہے روئے زمین پر ہوں گے، یہ پہلا قاتل ہے. اس قاتل کو ان قتلوں میں، ظاہر روایت تو اس نے ڈالی ہے کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی کی جان لے لی جائے، تو اس گناہ میں اس کو بھی شریک کیا جاتا رہے گا. آخر دعوانا جی کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟